یہ کہانی ایک لڑکے کی ہے، اس کا نام رضوان ہوتا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دعوت پہ آیا ہوتا ہے۔ اس میں سے اس کا ایک دوست کہتا ہے کہ یہاں ہمارے ریسٹورینٹ سے تھوڑا ہی دور ایک درخت ہے جس کے بارے میں لوگوں نے بہت سی باتیں مشہور کی ہوئی ہیں، کہو تو ہم بھی وہاں جا کے دیکھیں، بہت مزہ آئے گا۔ رضوان کہتا ہے برا آئیڈیا تو نہیں ہے، چلو ہم وہاں چلتے ہیں۔ جب وہ اپنا کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ اس درخت کے پاس جاتے ہیں۔ وہ درخت بہت بڑا ہوتا ہے۔ رضوان کا دوست بتاتا ہے کہ یہ درخت بہت پرانا ہے، کم از کم 100 سال پرانا تو ہوگا ہی۔ رضوان یہ سن کے بہت حیران ہوتا ہے کہ آخر درخت اتنا پرانا ہے، تبھی لوگوں نے اس کے بارے میں ایسی باتیں مشہور کی ہوئی ہیں۔ پھر رضوان اس درخت کے قریب جانے لگتا ہے، پر اس کا دوست کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ جو بھی اس درخت کے قریب جاتا ہے اس پہ وہ بھوت حملہ کر دیتا ہے اور وہ اس کی زندگی میں گھس جاتا ہے اور اسے بہت سی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ بہت سے لوگ تو اس درخت کے نیچے جا کر مر بھی چکے ہیں، تم مت جا۔ رضوان کہتا ہے کیا تم پاگل ہو؟ میں کیوں نہ جاؤں؟ آخر ایک درخت ہی تو ہے، یہ یہاں پہ کوئی بھوت کیوں رہے گا؟ کیا اسے لٹکنے کا شوق ہے؟ سارے دوست ہنسنے لگ جاتے ہیں اور رضوان کا دوست کہتا ہے ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ رضوان وہاں پہ درخت کے ارد گرد گھوم کے آتا ہے اور دیکھتا ہے سب کچھ۔ وہ درخت بہت ہی پیارا ہوتا ہے، اس میں پیارے پیارے لال رنگ کے پھول بھی لگے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے دوستوں کے پاس واپس آ جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھا کچھ نہیں ہوا، کیا میرے کندھوں پہ کوئی بھوت بیٹھا ہوا دکھ رہا ہے؟ اس کے بعد وہ سب دوست ہنستے ہیں۔ پھر رضوان اپنے گھر آ جاتا ہے۔ اس دن رضوان جب اپنے گھر آتا ہے تو اسے بہت چکر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ جلدی ہی سو جاتا ہے۔ سوتے وقت اسے بہت ہی عجیب خواب آتا ہے کہ وہ اس درخت کے پاس کھڑا ہے اور ایک دم سے کسی کالی سی چیز نے اس پہ حملہ کر دیا۔ پھر وہ اپنے گھر آ گیا اور وہ کالی سی چیز ابھی بھی اسی کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے۔ رضوان کو یہ بات بالکل نہیں سمجھ آتی۔ وہ جب صبح اٹھتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ اس کی امی اس سے پوچھتی ہے کیا ہوا؟ وہ سارا قصہ اس کی اپنی امی کو سناتا ہے۔ اس کی امی بھی بھوتوں پہ یقین نہیں کرتی ہوتی، وہ اسے کہتی ہیں یہ سب صرف تمہارا وہم ہے، اس ساری چیزوں سے پریشان مت ہو، یقیناً تمہارے دوست نے تمہیں ڈرا دیا ہوگا، چلو اب اٹھو اور اپنے کالج چلے جاؤ۔ رضوان کالج کے باہر اپنے دوست احمد سے ملتا ہے۔ احمد اسے پوچھتا ہے تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، کیا ہوا ہے؟ رضوان اسے بھی رات کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے۔ احمد کہتا ہے اچھا تم ایسی وہم کر رہے ہو، ان باتوں کو چھوڑو۔ پھر وہ کہتا ہے تم آج اپنی بہن کو بھی کہیں چھوڑ رہے ہو کیا؟ رضوان کہتا ہے کون سی بہن؟ میری تو کوئی بہن ہی نہیں ہے۔ پھر احمد کہتا ہے پھر وہ لڑکی کون ہے جو تمہارے پیچھے کھڑی ہے؟ رضوان مڑ کے دیکھتا ہے تو ایک عجیب سی لڑکی اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور پھر وہ رضوان اور احمد کو ڈرا ہوا دیکھ کر ہنسنے لگ جاتی ہے اور اس کی آنکھوں میں سے خون آنے لگ جاتا ہے۔ رضوان اور احمد یہ دیکھ کر اپنے کالج میں بھاگ جاتے ہیں۔ رضوان احمد سے کہتا ہے دیکھا تم نے، میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا، یقیناً کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ فیصل کہاں ہے؟ وہی درخت کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا نا، میں اس سے پوچھتا ہوں۔ احمد کہتا ہے وہ تو آج کالج نہیں آیا۔ رضوان کہتا ہے ٹھیک ہے، کالج کے بعد میں اور تم اس کے گھر چلیں گے۔ کالج کے بعد رضوان اور احمد فیصل کے گھر جاتے ہیں، لیکن فیصل گھر پہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی امی کہتی ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ وہ کالج گیا ہے اور وہ تم لوگوں کے ساتھ آگے جائے گا۔ رضوان احمد سے کہتا ہے مجھے پتہ ہے فیصل کہاں ہوگا، فیصل اسی درخت کے پاس ہوگا۔ وہ دونوں بھاگتے بھاگتے اس درخت کے پاس جاتے تو وہ دیکھتے ہیں کہ فیصل کی لاش اس درخت سے لٹکی ہوئی ہے۔ وہ دونوں بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ تبھی وہ لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے تمہیں کیا لگا تھا تم لوگ میرا مذاق اڑاؤ گے یہاں پر؟ اب دیکھنا تم لوگ بھی نہیں بچو گے۔ بعد میں لوگوں کو احمد اور رضوان کی لاش بھی اسی درخت سے لٹکی ہوئی دکھی اور پھر لوگوں نے اس درخت کو بالکل بند کر دیا اور اس کے آگے ایک فینس سی لگا دی تاکہ وہاں کوئی نہ جا پائے اور ایک نوٹس بھی لگا دیا۔
وہاں کے لوگوں کو اس سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، خاص طور پہ رضوان اور احمد کی فیملی کو۔